ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی، میں ہوں ابسا کومل۔ آج بڑا اہم دن ہے۔ پارلیمنٹ میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس اس وقت جاری ہے، اور اجلاس کے پہلے سیشن میں شرکاء کو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملکی داخلی صورتحال، پھر افغانستان، بھارت، مقبوضہ کشمیر میں کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی، جس کے بعد اب سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ان کیمرہ اجلاس ہے، تو براہ راست کیا ہو رہا ہے اندر اس کی اپڈیٹس تو ہم تک ابھی نہیں پہنچ رہی ہیں، اور غالباً شاید ایز اٹ از پہنچے گی بھی نہیں، لیکن بہت اہمیت ہے یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی۔ اپوزیشن کا بڑا دیرینہ مطالبہ رہا کہ ایک اجلاس بلایا جائے جس میں ہمیں بریف کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں اجلاس ہو رہا ہے۔ آرمی چیف، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت اپوزیشن رہنما اور وزرائے اعلیٰ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس اجلاس میں موجود نہیں ہیں، جس پر بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس اجلاس میں اپوزیشن کو ان کے سوالات کے جوابات ملیں گے، ان کا قومی امور پر اعتماد میں نہ لیے جانے کا جو گلہ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ دور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ آمد کے موقع پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پہلے ہم ان کی باتیں سنیں گے، پھر اپنا موقف بھی پیش کریں گے۔ اپوزیشن نے شیخ رشید سے وزیر اعظم کی عدم شرکت کے حوالے سے بھی گلہ کیا۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ دوسری طرف کل جو ہم نے ایک ماحول دیکھا، اب تک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہیں۔ قومی اسمبلی میں جب وزیر اعظم نے خطاب کیا، اپوزیشن کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنایا جو ان کا عام طور پہ انداز ہوتا ہے۔ قومی معاملات پہ بات چیت کی گئی ان کی طرف سے۔ اپوزیشن نے بھی وزیر اعظم کی تقریر بڑے اطمینان سے بغیر شور شرابہ کیے سنی۔ کیا حکومت اپوزیشن میں اب یہی انڈرسٹینڈنگ کا ماحول آگے بڑھے گا؟ ہم کیا دیکھیں گے؟ اور کیا اپوزیشن انتخابی اصلاحات کی وزیر اعظم نے کل جو ان سے درخواست کی تھی اس پہ کوئی تعاون کرے گی؟ یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک اور معاملہ وہ یہ کہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہے، اس بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اے پی سی بلانے کی بات کی تھی، اس سے اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے بیورو چیف ڈان نیوز افتخار شرازی صاحب۔ یہ میں دوبارہ کہوں گی کہ ان کیمرہ اجلاس ہے، لیکن ہم پھر بھی شرازی صاحب جاننے کی کوشش کریں گے آپ تک کیا براہ راست خبریں پہنچ رہی ہیں۔ آگے جا کر اینکر پرسن اور صحافی آپ سب کے اور ہمارے پسندیدہ عادل شاذیب صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور ہم حکومتی اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، نمائندے ہیں، ان سے بھی ان کا خیالات جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب پروگرام کے آغاز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بڑا اہم موقع ہے جس پر سوال کیا جا رہا ہے کہ ساری سیاسی قیادت موجود ہے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیوں شرکت نہیں کی؟ یہ دیکھیں، یہ جو بہت بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ بہت اہم اجلاس ہے، اور اس اجلاس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی جب بجٹ پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو بہت سارے جو اپوزیشن کے لیڈران تھے انہوں نے یہ ایک التجا کی تھی، ایک درخواست کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی ان کانفیڈنس لیا جائے اور ہمیں اعتماد میں لیا جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کیا پالیسیز ہیں، کیا سیکیورٹی ایشوز ہیں، اسپیشلی جب یہ امریکن فوج جو ہے افواج وہاں سے افغانستان سے واپس جا رہی ہے تو یہ اس سچویشن میں کیا ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں۔ اس سلسلے میں جب یہ ڈیبیٹس ہو رہی تھیں تو اسی کے سلسلے میں یہ پھر ایک سیکیورٹی کی میٹنگ کال کی گئی ہے، اور یہ فورن منسٹر جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کی اٹینڈ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں میری نظر میں کہ ان کو تو آلریڈی بریفنگ مل چکی ہے۔ یہ بریفنگ اب ایکچولی اس کا جو ایم ہے اور پرپز ہے وہ اپوزیشن کو بتانا ہے اور اپوزیشن کے سوالات سننے ہیں، تو زیادہ ضروری یہ ہے اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا سارے اپوزیشن لیڈران جو ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر وہ بلائے گئے ہیں یا نہیں۔ تو وہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے خود نام لیے، جو سارے امپورٹنٹ اور اہم لوگ ہیں ان کو بلایا گیا ہے، ان سے سوالات بھی سنے جائیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے یہی بریفنگ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی، جوائنٹ سیشن میں اسی قسم کا ایک موقع آیا تھا اور اس پہ بریفنگ ہوئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو نیکسٹ سٹیج پہ یہ بریفنگ بھی ہو جائے، لیکن فی الحال ضروری یہ تھا کہ اپوزیشن جو لیڈران کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا، ان کو ساری انفارمیشن دی جائے۔
تو پرائم منسٹر صاحب کا ہونا یا نہ ہونا اس میں ریلیونٹ نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے بہتر ہے کہ وہ نہیں ہے. ان کو تو بریفنگز آلریڈی ملتی ہیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن یہ اپوزیشن کی ضروری ہے کہ ان کو پورا فلور دیا جائے تاکہ وہ اپنے سوالات پوچھ سکیں، اپنے سوالات کر سکیں. اچھا بیرسٹر صاحب، کل ہم نے جو دیکھا اپوزیشن کے ساتھ بھی معاملات طے پائے، جس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے دوران شور شرابہ بھی نہیں کیا. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ جو مطالبات تھے اپوزیشن کے، وہ اس اجلاس کے بعد گلے شکوے دور ہو جائیں گے؟ جی دیکھیں، بالکل دور ہوں گے. اپوزیشن کے کئی سوالات بہت جائز تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سارے جو بلز تھے وہ بہت جلدی میجورٹی سے نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گئے اور وہ اب سینٹ میں آئے ہوئے ہیں. آج بلکہ سینٹ میں جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی تھی جس کا میں چیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ 8-9 بلز ہم نے ڈسکس بھی کیے اور بہت سارے اس کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹس موجود ہیں. پوری طرح ہم نے ڈیبیٹ کی. وہاں لا منسٹر کو بھی بلایا گیا، ان سے بھی موقف لیا گیا. اور اب ایک یہ جو ڈیبیٹ ہوگی ان بلز پہ، آپ دیکھیں گی کہ وہ بڑی نیشنل انٹرسٹ میں ڈیبیٹ ہوگی، وہ کسی پولیٹیکل ایشو پہ ڈیبیٹ ہی، کیونکہ سارے ایسے بلز ہیں جو کہ سوشل ریفارم کے بل ہیں. مثلا ویمنز پراپرٹی رائٹس کا بل ہے، اومبڈسمین کے بارے میں بلز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ دیکھیں گی کہ آگے ماحول تبدیل ہو رہا ہے. اور اسی طرح مجھے تو اپنی پرسنل الیکٹرل ریفارم کے اوپر بھی مکمل کر لیجیے. اگر آپ الیکٹرل ریفارم بھی ایک ایسا ایشو ہے، کیونکہ وہ بھی ایسا قانون ہے جو کہ جس کا امپیکٹ پوری جمہوریت پہ ہوگی اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا سٹیک ہے. اور انٹرسٹ بھی ایک یہی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ الیکشن صاف شفاف ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کنسنسس کے ساتھ یہ الیکٹرل ریفارم کریں. گورنمنٹ نے ایک تجویز دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر ٹریل بھی ہوگی. اگر کسی کو ڈسپیوٹ ہوا کہ الیکٹرانک ووٹنگ میں کوئی مسئلہ ہے تو پیپر ٹریل پہ بھی آ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ بے شک اگر کوئی اور آپ کے پاس آپشن ہے، اس سے بہتر آپشن ہے، تو وہ بھی تجویز بے شک پیش کریں. یہ والا بل بھی سینٹ میں آیا ہوا ہے اور اس نے بھی وہاں ڈیبیٹ ہونا ہے. تو اگر کوئی اپوزیشن کے پاس بہتر موقف ہے، بہتر کوئی ٹیکنالوجی ہے، بہتر کوئی ایڈوائس ہے، تو وہ اس کو وہ بے شک لے کے آئیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اسی ماحول میں آئے گے یہ بل جو سارے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کل بے شک ریکویسٹ کی، جی پرائم منسٹر صاحب نے بے شک ریکویسٹ کی، لیکن ٹاک شوز کی حد تک جہاں ہم ریاکشنز کل دیکھ رہے تھے اپوزیشن کے، وہ اصلاحات کے اوپر تو ابھی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. افتخار شاہی صاحب، ہم کیا اہمیت ہے اس اجلاس کی، اس پہ اگلے حصے میں آتے ہیں. میں آغاز میں جاننا چاہوں گی کہ کچھ ایک تو صحافیوں کو نہیں بلایا گیا اس میں شرکت کے لیے، پھر کچھ خبریں تھیں کہ کچھ لوگوں کے نام لسٹ سے نکال دیے گئے. تو اس میں کیا خبریں ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو یہ کہ قومی اہمیت کا ایشو ہے، تو ظاہری سی بات ہے جیسے بیرسٹر صاحب ہی فرما رہے تھے کہ ماضی میں جب بھی اس طرح کے معاملات آئے ہیں تو ان کے اوپر جوائنٹ سیشنز بھی ہوئے ہیں اور اس طرح کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں جب یمن فوج بھجوائی جا رہی کہ نہیں بھجوائی جا رہی، یا اس طرح کے دیگر معاملات تھے، ہم نے ملٹری آپریشن طالبان کے خلاف شروع کرنا ہے نہیں کرنا، تو اس طرح کے ایشوز کے اوپر ضرور مل بیٹھنا چاہیے. اور جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، ایک تو ہمیشہ درست فیصلہ کرتا ہے، اور پھر جب آپ پارلیمان کو اور عوامی نمائندوں کو آن بورڈ لے لیتے ہیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے آنڈیو، وہ تھوڑا سا ریلیز ہو جاتا ہے. انفیکٹ پھر ایک میسج آتا ہے کہ یہ ایک منتخب پارلیمان فیصلہ کر رہی ہے، اور جو منتخب پارلیمان فیصلہ کر رہی ہے وہ اس کو اس ملک کے عوام ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور بیرون دنیا میں پھر جو ممالک کنسرن ہیں ان کو بھی ضرور تسلیم کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے انیشیٹو گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تھا. اور ظاہری سی بات ہے اس طرح کے جب اجلاس ہوتے ہیں افسر، تو ان کیمرہ اجلاس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ظاہری سی بات ہے عوامی نمائندوں کو کنزمپشن کے لیے ضرور بتائی جاتی ہیں، بٹ ان کو میڈیا میں ریویل نہیں کیا جاتا. تو ظاہری سی بات ہے میڈیا کو نہ بلانا قابل فہم بات ہے. نہیں ہو سکتے کہ میڈیا کو آپ ایکسیس دیں کہ وہ جہاں گفتگو وہاں پہ جو کچھ ہو رہی ہے اس ساری کو سنا بھی جائے اور رپورٹ کیا جائے. لیکن ظاہری سی بات ہے بہت کچھ چیزوں کو علم معلوم بھی ہوگا. پرائم سبجیکٹ تو یہی ہے کہ ہم نے افغانستان کے معاملے کے اوپر آگے چل کے کیا کرنا ہے. جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں ہم نے ان کو کیسے، کون سی ڈیمانڈز ہیں جو ہم نے ماننی اور کون سی ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. اس حوالے سے ایک بریک لے کے آتے ہیں اور پھر اس بات کو بھی کہ ایک حد تک تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی واضح کیا جا رہا ہے پالیسی، کیا وہی سب باتیں ہوں گی یا اس سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں ہوں گی؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات چیت کر رہے ہیں آج جو قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس اس وقت جاری ہے اسی کے بارے میں، جس کی یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہے. بیرسٹر صاحب آپ سے، اور میں اسی دوران میں یہ بھی بتا دوں کہ عادل شاہزیب صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بہت شکریہ عادل آپ کا. اور بیرسٹر صاحب آپ سے ایک کامنٹ آپ کا لے لیتی ہوں اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں یہ بتائے گا کہ کیا حکومت کی اب یہ پالیسی ہے کہ اپوزیشن پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا اور معاملات کو خوش اسلوبی سے چلانا ہے؟ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کل جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہیں پر بھی اپوزیشن پر ڈائریکٹلی کوئی اٹیک نہیں کیا اور قومی معاملات کے اوپر اپنی بات چیت کو رکھا. دیکھیں جی، جہاں تک اٹیک کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ سب سے پہلے تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کرے. یہ تو ان کا ایک رول ہے جو کہ ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اور ہر ڈیموکریسی، ہر جمہوریت میں ہے. تو جب وہ بات کریں گے، تنقید کریں گے، تو امید یہی ہوگی کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں تنقید کریں گے اور وہ بہتری کی طرف لے جانے کے لیے تنقید کریں گے. تو اگر رویہ یہی رہا اپوزیشن کا، تو حکومت کو تو ضرورت نہیں ہوتی اپوزیشن پہ کسی قسم کی تنقید کرنے کی. حکومت کا تو کام ہے کہ وہ حکومت کو گڈ گورننس کے تحت چلائے. جو لیجسلیشن ہے، جو لیگل ریفارم ہے، جو اکنامک ریفارم ہے، اس کو آگے چلائے. تو حکومت تو ہمیشہ چاہے گی کہ اپوزیشن اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے. تو اٹیک کرنے کی بات تو حکومت کی طرف سے نہیں ہوگی. اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جاری رہے گا، کیا کیسز اگر کوئی بنتے ہیں وہ آگے چلیں گے، وہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی کسی کو کسی قسم کی ابہام نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ پروسیس تو اپنا چلے گا. جو ادارہ ہے، چاہے وہ نیب ہو یا FIA ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ عدالتوں میں کیسز بھی چلیں گے اور عدالتیں اپنی فیصلے بھی کریں گے آزاد طریقے سے. تو وہ والا پروسیس تو چلتا رہے گا. لیکن جہاں تک آپ کا وہ سوال ہے پارلیمنٹ میں کیا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایگزامپل کے ذریعے کہ سینٹ میں جو آج ہم نے ماحول دیکھا لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں، اور جس طرح ہم نے ڈسکس کی ساری لیجسلیشن کو، ہر کوئی پازیٹیو تھا، ہر کوئی ایک اپنی سجیشنز دے رہا تھا جو بڑی بہتر سجیشنز تھی. اور وہ سجیشنز کو لے کے حکومت کا فرض بنے گا کہ وہ سجیشنز کو لے کے آگے چلے. بہت بہت شکریہ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. عادل، اب آپ سے یہ جو بات ہماری پہلے ہو رہی تھی بریک سے، بنیادی طور پر اس سے کیا پیغام جائے گا اس حوالے سے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اپوزیشن کا بڑا شکوہ ہے. ہر بات پہ ہم دیکھتے تھے ایک آرگیومنٹ یہ ضرور ہوتا تھا کہ جو اہم معاملات ہیں اس پہ کیوں پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیتے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں دور ہوتا ہوا؟ دیکھیں، وہ دور اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اگر آج کی بریفنگ جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات پہ زیادہ تر فوکس ہوگی، کشمیر کے معاملے پہ بھی اس میں بات ہوگی، لیکن اگر صرف افغانستان کی بات کریں تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. پارلیمان کو اس وقت اعتماد میں لینا چاہیے تھا جب پاکستان جو ہے وہ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا رہا تھا، دوحہ میں امریکہ کے ساتھ بٹھا رہا تھا. پھر دوحہ پیس ایگریمنٹ جو ہوا بٹوین دا US اینڈ طالبان، اس وقت پاکستانی پارلیمان کو، اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. چلیں اب بھی اگر اعتماد میں لے لیا ہے، لیکن اس میں دیکھیں اس وقت جو بنیادی سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب امریکہ طالبان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کر رہا تھا، لیجیٹمائز کر رہا تھا، تو اس وقت یہ چیزیں کیوں نہیں سوچی گئیں کہ جناب آپ تو طالبان کو لیجیٹمیسی دے کے جو ایک افغان گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کو آپ بالکل بائی پاس کر کے، یہ سارا امریکہ نے کیا لیکن پاکستان چونکہ لوپ میں تھا، تو اس وقت یہ ساری چیزیں انشور کرنی چاہیے تھیں کہ آج جس سچویشن میں افغان پیس پروسیس سٹک ہے اس سے ہم نکل سکتے. کیونکہ اس وقت جو ایک سیریس سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تو طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں افغانستان میں تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ ظاہری بات ہے اچھا نہیں آئے گا. جو ایک خدا نخواستہ 2012-13 کی ایک تشدد کی جو لہر تھی، اسپیشلی ایکس فاٹا میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، وہ ایک دفعہ پھر یہاں پہ ریفلیکٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا دیکھیں، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ آئیڈیالوجیکلی تقریباً سیم ہی ہے، یہ ان کا ہی پراکسی گروپ ہے. تو وہاں پر اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہاں پر تشدد کی جو لہر ہے وہ بڑھنے کے خطرے
خطرات زیادہ موجود ہیں. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میرے خیال میں آج جو ساری جو پارلیمان کے جو چیدہ ممبران کمیٹی کے انہوں نے بلائے ہیں وہاں پہ یہ جوابات ان کو دیے جائیں گے کہ what's the way forward for افغانستان. اور اس میں میں ایک ایڈ کرتا چلوں ابسا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایک اچھا خطاب کیا اور کل میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ کہا کہ 3 سالوں میں پہلی دفعہ مجھے لگا کہ خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور وہ بطور پرائم منسٹر ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جس طرح سے امریکہ کو میں آپ کی اجازت سے آپ کو روکنا چاہوں گی کیونکہ میں اس پہ اسپیشلی چاہتی ہوں کہ ہم الگ سے بات کریں شاہی صاحب کو بھی اور ہمارے ساتھ کیونکہ اس پروگرام میں ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی نمائندگان بھی مختلف پارٹیز کے جوائن کریں گے. اپوزیشن سے اب ہم چاہیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیں اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان کا ایک کامنٹ ہم شامل کر لیتے ہیں. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت ہی دیرینہ مطالبہ رہا یہ اپوزیشن کا, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس بات پہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے کہ اعتماد میں پارلیمان کو لیا جائے ان سارے معاملات پہ. تو آج آپ لوگوں کے شکوے دور ہو رہے ہیں آج کے اس اجلاس کی وجہ سے؟ میرے خیال ہے ہم جس طرح سے دے رہے ہیں مجھے ایسی نہیں ہے, ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے کسی سے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ایک خوفناک صورتحال میں داخل ہونے جا رہا ہے اور ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی اناج اتنی بڑی ہے کہ وہ آج اگر سیکیورٹی جو پاکستان جس کو فوری طور پر کسی بھی صورت میں پاکستان کو فیس کرنا اس میں بھی نہیں آئے. آج شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں, حکومت کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ اس کا مطلب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. تو حکومت ہے ہی نہیں. کل آپ پالیسی کیا ہے؟ کل آپ ٹرمپ کے آگے پیچھے بنگڑے ڈال رہے تھے, آج آپ روٹ کر بیٹھ گئے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے. تو پالیسی کیا ہے؟ آپ کل بھی غلط کر رہے تھے, آپ آج بھی غلط کر رہے ہیں. انگیجمنٹ آپ کی, کل آپ فیسیلیٹیٹر تھے, آج آپ بالکل سارے کھیل سے ہی آؤٹ ہو گئے. آج انڈیا مذاکرات کر رہا ہے طالبان کے ساتھ. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات, اس کے امپیکٹس آنا ابھی سے شروع ہو گئے. اگر آپ دیکھیں تو طالبان نے تو اپنے گورنرز پاکستان کے ایریا کے اندر اناؤنس کر دی کہ آپ اس سے بچ پائیں گے. اگر طالبان وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں, جو انفلکس آئے گا آپ روک لیں گے اس کو؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ روک لیں گے. لیکن اگر مہاجرین اور آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہاں پہ صورتحال ایسی ہوتی ہے جس کا اسپل اوور پاکستان پہ آتا ہے اس جنگ کا, تب آپ کیا کریں گے؟ یہ ایسی مشکل صورت. اگر آپ وہاں پہ خلا چھوڑ دیتے ہیں, انڈیا گھس جاتا ہے اس میں, پھر کیا ہوگا؟ یہ اتنی آسان اور سادہ صورتحال نہیں ہے جس میں آپ اس قسم کی باتیں کریں. اور اگر فرض کر لیں امریکہ دباؤ بھی ڈال رہا ہے آپ پہ, آپ نے چائنیز ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چائنا کے خلاف تعلقات سے امریکہ ہمارے یہاں خلاف دباؤ ڈال رہا ہے. دباؤ ڈال بھی رہا ہو, کہا نہیں جاتا اس لیول. یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ بالکل آپ بلینک ہو کے بیٹھتے ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے, سمت کیا ہے, افغانستان پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں. جی اچھا چوہدری صاحب, یہ شکوے سے زیادہ بڑھ کر ایک درست طور پہ نشاندہی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے ان سارے اہم معاملات سے متعلق. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہماری بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بریف کر دیا گیا تو ان کو کیا ضرورت تھی پھر آج کے اجلاس میں شریک ہونے کی. آپ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ اگر حکومت کی طرف سے پالیسی سامنے نہیں آتی تو آپ کی جماعت کے لیے پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ معاملہ ادھورا ہی رہ جائے گا؟ جو چاہ رہی ہے اس وقت حکومت بھی, عسکری قیادت بھی, کہ سب ایک پیج پر ہوں, اعتماد میں لیا جائے. دیکھیں یہ جماعتوں سے بڑا ایشو ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں مطلب ہم نے تو اس جنگ کے اندر اپنا بہت کچھ کھویا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور سینکڑوں ہمارے کارکن, ہزاروں ہمارے فوجی, سیکیورٹی ایجنسیز کے سیولین, 70,000 کے قریب لوگ مارے گئے, اور ہم صرف ایک پارٹی پالیسی پہ آ کر بیٹھ جائیں. پارٹی پالیسی ہم دیں گے, ہم تو ہمیشہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے اس کے خلاف ہو کر بیٹھ گئے. اس سے لڑائی ہے بہت خوفناک, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ داعش کی اور طالبان اور القاعدہ کی لڑائی, آپس کی لڑائی, اس کے امپیکٹس پاکستان میں آنا شروع ہو گئے. اور پھر
اس کے علاوہ جو طالبان اگر ادھر قابض ہوتے ہیں تو اس کا جو یہاں پہ اثرات ہوں گے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. پاکستان ابھی تک بالکل آپ نے اٹھا کر سارا کچھ ان کی جھولی میں تو ڈال دیا. کل تو آپ نے سب کچھ اٹھا کر امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا, آج آپ روٹ کر بیٹھ گئے. تو مطلب کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور اس کا پھر اگر پاکستان پہ آتے اثرات, کیا اثرات آئیں گے, اس سے نمٹنا کیسے. حکومت تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے, بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ کا خیال ہے بلی چلی جائے گی, وہ تو نہیں جانے والی. خطے میں ایک دفعہ پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی. جی چوہدری صاحب, آپ کو حکومت اس معاملے میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ چوہدری منصور صاحب, آپ کے قیمتی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو پھر ہم شرازی صاحب سے اور عادل شاہ صاحب سے اس سارے معاملے کے اوپر بات چیت کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بات چیت ہو رہی ہے. آج جو قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس اس وقت پارلیمان میں جاری ہے, جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. شرازی صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح سے پہلے سے بات ہو رہی تھی آپ لوگوں سے, پرائم منسٹر صاحب آج آئے تو نہیں اس اجلاس میں, انہوں نے شرکت نہیں کی, لیکن آپ نے سن لی بیرسٹر صاحب کی بات کہ ان کو تو بریف کر دیا گیا تھا, تو ان کو کیا, لیکن چوہدری منصور صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک یہ شکوہ اور ایک جنرلی بنتا بھی ہے کہ حکومت کی سطح پر کوئی پالیسی, کیونکہ بیانات پرائم منسٹر نے امریکہ کے حوالے سے بہت واضح دے دیے, کل چائنیز میڈیا سے بات کر کے انہوں نے چائنا کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی واضح کر دی, تو کتنا ضروری تھا ان کی شرکت کرنا؟ میرا خیال ہے قائد ایوان کے طور پہ ان کو آج اس ڈسکشن کا, اس بریفنگ کا ضرور حصہ ہونا چاہیے تھا. اور جیسے پہلے سیگمنٹ میں نے کہا کہ بعض اوقات ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو ڈیسیجن آپ نے لیے ہو تو ان کو ریویو کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے. اور ساتھ میں ظاہری سی بات ہے جب کلیکٹیو وزڈم اکٹھی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے درست فیصلے کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں خود ان سیاستدانوں کو تھوڑا سا گلو کروں گا. اب سا انہیں دیکھیں, ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل مشرف تک گویا کہ انڈیویجول سے, بالخصوص افغانستان کے معاملے پہ ڈیسیجن لینے والے, لیکن بعد میں جتنے بھی سیاسی ادوار ہیں ان تمام سیاستدانوں نے ان ڈیسیجنز کی اونرشپ لی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب پارلیمان فنکشنل ہے اور آپ اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ اگین ایک بہت بڑا ڈیسیجن لینے ہم جا رہے ہیں اور اس فورم کو یوز کر کے آپ خود ڈیسیجن لے سکتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ اونرشپ نہیں لی جاتی. ابھی بھی سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے. وہ کہ اس وقت جتنے بھی کمنٹ ہم نے سنے ہیں اس میں گورنمنٹ کو بلیم ضرور کیا جا رہا ہے, بٹ اس طرح کا ان پٹ نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا قومی مسئلہ بننے جا رہا ہے کوئی, اور اس سے ہم نے کیسے سکسیزفلی نکلنا ہے, اس حوالے سے کوئی ان پٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو ضرور گلے کرنے چاہیے اور بالکل بجا گلا ہے. اور جس طرح عادل نے بھی کہا کہ یہ پروسیس ہمیں بہت پہلے آن کر لینا چاہیے تھا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب وہاں پہ ایک پیس پروسیس چل رہا ہے دوحہ میں, اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہاں سے امریکن فورسز الائز جائیں گے تو بعد کی صورتحال کیسے بنے گی, اس سے ہم نے کیسے ایک طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو میرے خیال میں وہ پروسیس تو ٹائملی شروع نہیں ہوا, لیکن جب اگر ہو بھی گیا ہے تو میرے خیال میں آج کے دن کو ایک بیسٹ اپرچونٹی کے طور پہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے تھا, اور یہاں پہ ایک بیسٹ ان پٹ کے ساتھ جانا تھا جو کہ نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں یہاں سنا جائے گا, اس کے بعد اٹھ کے باہر آئیں گے, میڈیا سے گفتگو ہوگی اور گھر کو چلے جائیں گے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سوال بھی سامنے رکھیں گے. بلاول صاحب ہونا چاہیے, میرے خیال میں ہونا چاہیے, اور اگر نہیں مانے جاتے تو پھر قوم کو بتایا بھی جائے کہ ہم نے ان پٹ دیا جس کو پھر ایک طرح سے خاطر میں نہیں لایا گیا. اور گورنمنٹ کے اینڈ پہ میں کہوں گا, اب ساتھ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ڈپلومیٹک ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں تو کہاں ہے آپ کا فارن آفس یا آپ کے پرانے سفارتکار کہ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں, جن کا ایک وسیع تجربہ ہے. کچھ سیشن ہم نے دیکھا ہے, اس سے پہلے کشمیر کا معاملہ آیا تو ہم نے کوئی 2-4 سیشن ضرور دیکھے, لیکن یہ افغانستان کے معاملے پہ تو آپ نے اپنے ڈپلومیٹک کور کو انگیج ہی نہیں کیا. وہاں سے ایک ان پٹ آیا نہیں, جن کا یہ فیلڈ ہے, جن کا یہ ایریا ہے, ان کو آپ پوچھ نہیں رہے. تو میرے خیال میں وہاں آپ کو وہاں سے بھی لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ بھی بیٹھتے, ایک اچھا ان پٹ وہاں سے آتا اور آپ کے فیصلے بہتر ہوتے. آپ سمجھتے ہیں دیر سے ہوا سب کچھ, لیکن آج ضرور, لیکن یہ وہ فلاز ہیں جن کو دور کیا جانا چاہیے تھا. اور اگین جو گورنمنٹ کے اینڈ پہ میں کہوں کہ انیشیٹو گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تھا, رادر ہے کہ آپ سے اپوزیشن مطالبہ کرے کہ آپ کو یہ پروسیس میں جانا چاہیے. عادل, اب آپ بات کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب, آپ کو کل پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب لگے, تو کیوں لگے؟ دوسری بات, آپ کو اپوزیشن کیسی لگی کل؟ اپوزیشن نے بھی مان لی بات کہ ہم کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے. نہیں, وہ پہلی دفعہ, ویسے تو وہ 22 سالوں سے پرائم منسٹر ہی لگ رہے ہیں ہمیں, لیکن ہی ساؤنڈیڈ لائک اے پرائم منسٹر اینڈ اے اسٹیٹس مین یسٹرڈے. پہلی دفعہ ان 3 سالوں میں ایسا ہوا. دیکھیں اس میں اب سے بات یہ ہے نا کہ کل انہوں نے جو اسپیچ کی
کل جو انہوں نے امریکہ کو کہا کہ جی ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اگر آپ افغانستان میں امن چاہتے ہیں ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہی میسج آج وہ آ جاتے اور اس بریفنگ کا حصہ بن جاتے تو لاؤڈ اینڈ کلیئر پورے پاکستانی پارلیمنٹیرینز اور پاکستانی اپوزیشن، پاکستانی عوام کے بہاف پہ یو ایس کو بھی چلا جاتا، افغانستان کو بھی چلا جاتا، پوری دنیا کو بھی چلا جاتا. مطلب آپ اپوزیشن کے ساتھ الیکشن ریفارمز کے معاملے پر تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک اہم بریفنگ ہوئی تھی جب وہ پلوامہ والا اٹیک ہوا تھا، اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے، اس میں اب دوبارہ نہیں آئے. دیکھیں وجہ میرے خیال میں وہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ شاید منگل اراؤنڈ ہونا نہیں چاہتے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ. لیکن کل تو بڑے اچھے ماحول میں ہو گیا سب کچھ، تو وہ تو ہو گیا لیکن شاید وہ بھی ان سے کروایا گیا. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ بلنٹ کہ جی کل یہ ہونے جا رہا ہے تو اگر آج پارلیمان کا ماحول خراب ہو گیا، کل یہ بائیکاٹ کر دیں گے تو ہم تو کدھر کے نہیں رہیں گے. تو انہوں نے جو سپیچ کرنی تھی وہ کر دی لیکن آج ان کا نہ آنا جو ہے یہ حکومت کی جو ایک لڑائی شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو شکست کی طرف لے گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں ملک اس طرح سے نہیں چلنا. اب یہ جو فارن پالیسی کے اہم ایشوز ہیں، افغانستان کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے یا باقی جو ریجنل معاملات ہیں، اس پر گورنمنٹ چاہے یا نہ چاہے اب اپوزیشن کو پورے ملک کو آن بورڈ لے کے جانا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں افغانستان میں اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کافی خراب ہے، وہاں پر ڈی سٹیبلٹی کا مطلب پاکستان میں ڈی سٹیبلٹی. اگر ہم آنکھیں بند کر لیں، شیرازی صاحب نے کہا کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی جاتی نہیں ہے، تو وہ بلی ادھر ہی کھڑی ہے. ہم کبوتر بنے ہوئے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آنکھوں پر ہاتھ جو ہے وہ حکومت رکھ رہی ہے اس کبوتر کے کہ جی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم سنبھال لیں گے. بھائی آپ اکیلے نہیں سنبھال سکتے ان معاملات کو، آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا. اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی خان صاحب کو پہلے سے بریفنگ دی گئی ہے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا، آنا تھا، نہیں. شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کی بھی بریفنگز ہوئی ہیں. بلاول بھٹو، ہم سب کو پتہ ہے بلاول بھٹو کی بھی ادھر ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں پہ خان صاحب کو بریفنگ دی جاتی ہے. لیکن یہ ایک سمبولک ایک موقع ایک دفعہ پھر خان صاحب نے مس کر دیا ہے جو کہ تحریک انصاف کو کاسٹ کرے گا آنے والے وقت. اور اپوزیشن کے اوپر بھی ذرا تبصرہ کریں. اپوزیشن کا رویہ خاص کر نون لیگ کا کافی بدلا ہے. اب اس میں وجوہات ایک یہ بہت بڑا چیلنج افغانستان کی صورت میں اور یہ سارے معاملات، یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے بریک کی طرف جاتے پھر کہ یہی وجہ ہوگی اس وجہ سے وہ خاموش ہیں، یا پھر حکومت بہت مضبوط ہو کے سامنے ہو گئی ہے، انہوں نے آرام سے بجٹ بھی پاس کرا لیا، پرائم منسٹر صاحب کا کانفیڈنس بھی کل قابل دید تھا. یہ میں آپ لوگوں سے دونوں سے جاننے کی کوشش کروں گی ایک مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شیرازی صاحب، اپوزیشن کے بارے میں اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کی نظر میں کہاں کھڑی ہے اس وقت. کیا یہ جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ان کی اہمیت کو جانچ کر اپوزیشن نے اپنا رویہ کچھ تبدیل کیا، یا پھر کچھ شکست خوردہ بھی ہوئی جو حکومت جس حد تک کانفیڈنٹ ہے؟ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کر رکھا تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. ہمیں خاطر خواہ اپوزیشن اس بجٹ کے بعد سے کچھ بات زیادہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ اپوزیشن کو اس ٹائم پہ کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا خیال میں اگر اس کو ہم پی ڈی ایم کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فورم اگرچہ ایک وہاں پہ تمام جماعتیں اکٹھی تھی اپوزیشن کی، لیکن بعد میں اس کے اندر جو ڈفرینسز آئے ہیں وہ ڈفرینسز آگے بھی بڑھتے گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمان کے اندر جو ان کے ہمیں ایک زور نظر آنا چاہیے تھا وہ مسنگ ہے. اور یہی وجہ میرا خیال میں کہ جب آپ ڈفرینٹ پوزیشن باقی پارٹی سے لے رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے پھر آپ وہ ایک جو ٹف ٹائم ہے گورنمنٹ حکومت وقت کو دینے والا وہ اگر دینا چاہیں تو نہیں دے پاتے. اور یہی وجہ میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی اور بالخصوص نون نے یہ طے تو ضرور کیا تھا کہ جب بجٹ آئے گا تو حکومت وقت کو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا، لیکن کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے اور لگتا یہی تھا کہ کوئی ایک جماعت پیچھے ہٹ جائے گی اور ایسا ممکن نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں پھر بجٹ کے دن آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسا ہمیں دیکھنے کو ملا. ضرور سے تماشا ہلکا پھلکا ضرور ہوا، لیکن اس کے بعد وہ بجٹ قومی اسمبلی سے اپروو ہو گیا اور اس کے بعد اب سینٹ سے بھی ایسے ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو اتفاق نہیں رہا باقی پی ڈی ایم کے فورم سے وہ بنیادی وجہ بنا ہے، اور اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ جو گولز انہوں نے سیٹ کیے تھے ان گولز کو اچیو نہیں کر پا رہے، تو کیوں نہ پھر پارلیمان کی کارروائی کا حصہ بنا جائے. تو میرے خیال میں اب اسی طرف آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ہم کسی غیر جمہوری راستوں کو اختیار نہیں کرنا چاہ رہے، گویا کہ اسٹریٹ پاور کے تھرو نہ تو ہم اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے اور نہ ہی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. رہ گیا نون لیگ کا، ان کا خیال یہ تھا کہ اس حکومت کو وقت سے پہلے گھر بھیجا جائے، اس کے لیے اسٹریٹ پاور ہی بیسٹ وے ہے.
تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ اس نقطے پہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر یہی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی اپنی سیاست کر رہی ہے, نون لیگ اپنی سیاست کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی لگتا ہی ہے کہ ہم کو بھی نہ چاہتے ہوئے اس پارلیمان کا حصہ رہنا ہوگا اور انہی کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو میرا خیال میں اس میں حکومت کا تو کوئی کمال نہیں ہے, ان کا آپس کو جو نفاق ہے بنیادی طور پہ اپوزیشن کو اس نے کمزور کیا ہے. عادل, کیا واقعی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست بھی کر رہی ہیں یہ جماعتیں یا نہیں کر رہی ہیں اپنے طور پہ بھی؟ دوسری بات یہ کہ یہ پی ڈی ایم میں اتفاق نہ رہنا یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے صرف. رانا ثناءاللہ صاحب سے کل ایک ٹاک شو میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی عوام کو باہر نکالیں گے اور ابھی بھی اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن اس دن آپ کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہم گفتگو سن رہے تھے, جب آپ نے ان سے پوچھا کہ بڑے بڑے دعوے جو آپ لوگوں نے کیے تھے کہ بجٹ کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جوش خطابت میں یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں. تو یہ نون لیگ صرف جوش خطابت ہی کر رہی ہے اس وقت, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی وہ پر امید ہیں؟ اس وقت میرے خیال میں کوئی ایسی اپوزیشن جماعت نہیں ہے جو جوش خطابت نہ کر رہی ہے. اپوزیشن تو نام برائے نام اپوزیشن رہ گئی ہے. جو بھی اہم ایشوز ہیں, مسئلے مسائل ہیں, اور آپ نے پہلا سوال کے سٹارٹ میں یہ پوچھا کہ کیا یہ سیاست بھی کر رہی ہیں, اس وقت وہ صرف سیاست ہی کر رہی ہے. دیکھیں اس وقت اپوزیشن آلریڈی الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے. پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ 2023 کے الیکشن کو ذہن میں رکھ کر وہ کر رہی ہیں. وہ پنجاب میں ان روڈز بنانا چاہتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ یہ والی سیاست جاری رکھیں تو پھر تو چانسز ہیں پنجاب میں ان روڈز تھوڑے بہت بن جائیں گے. پی ٹی آئی سے جو ساؤتھ پنجاب کے اسپیشلی لوگ ہیں وہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی پرومسز بھی پیپلز پارٹی سے ہوئے ہوں. تو پیپلز پارٹی کی تو سمجھ آتی ہے یہ والی سیاست. نون لیگ کا ایک جو چل رہا تھا مریم نواز کا اور شہباز شریف کا, اور اختلافات تو ویسے ہی تھے بیانیے کے, لیکن اب تو کافی معاملات ان کے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. لیکن وہ بھی 2023 کے انتخابات کو سامنے رکھ کر اپنی اسٹریٹجی اور اپنی سیاست کر رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو مریم نواز آج کل ذرا زور سے بولنا انہوں نے تھوڑا بہت پھر ایک دفعہ بند کر دیا ہے. کشمیر کے انتخابات آ رہے ہیں, وہ جا رہی تو ہیں کشمیر, لیکن مختلف ایشوز پر اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ فی الحال اس طرح سے اوپن نہیں بول رہی. یہ نہیں کہ وہ بولنا نہیں چاہتی, لیکن نون لیگ کی جو اندرونی سیاست ہے وہ ان کو بھی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن 2023 کے انتخابات کو لے کر وہ بھی اسی موڈ میں آ گئے ہیں کہ جی اگر ہم شہباز شریف صاحب کو معاملات حل کرنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ 23 میں ہماری گورنمنٹ پھر آ جائے. اگر ہم خود ہی مریم نواز کو آگے کر دیں گے, یہ ٹکراؤ والا بیانیہ چلے گا, تو شاید ایک دفعہ پھر ہم لوز کر جائیں گے. اگلے انتخاب کو وہ نظر میں, ایون مولانا صاحب بھی اسی موڈ پہ چلے گئے. اور حکومت کس موڈ میں ہے؟ میں ایک اور, میں عادل کا کچھ دلچسپ تبصرہ اس پہ بھی چاہتی ہوں. کل پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے ان کے خطاب کی, انہوں نے جو باتیں کی اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے آ کے کہا کہ ہسٹری لیسنز آ کے پرائم منسٹر صاحب نہ دیا کریں. لیکن پرائم منسٹر صاحب بڑا نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور اب جس طرف ان کی تقاریر کا انداز جا رہا ہے, حکومت بھی آپ کو الیکشن موڈ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ حکومت دیکھیں الیکشن موڈ میں تو ابھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ تو جائے گی, لیکن فی الحال گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے نا, دیکھیں اب صاحب, وہ یہ ہے کہ پرفارمنس. اگر تو موجودہ پرفارمنس کے ساتھ حکومت الیکشن میں جاتی ہے اور الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں تحریک انصاف وہی 30-35 سیٹوں تک ہی ریسٹرکٹ رہے گی. میں یہ گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت جو اسپیشلی پنجاب کی ہیں, سینٹرل پنجاب کی ہیں, ساؤتھ پنجاب کی ہیں, لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں تحریک انصاف کی پرفارمنس سے. تو ان کو الیکشن موڈ میں جانے کے لیے اپنی پرفارمنس پر توجہ دینی ہوگی. اور کل جو پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اسی طرح اگر وہ گورنمنٹ کو بھی چلائیں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ شاید وہ ڈیلیور کر جائیں. چلے پھر اب وقت ختم ہو گیا, لیکن ہم نے بڑی چیزیں کور کی. کوشش کریں ہم جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوں آپ دونوں کو دوبارہ دعوت بھی دیں اور اس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ افتخار شاہی صاحب اور عادل شاہ زیب آپ دونوں کا. ناظرین آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.